سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرمائے گا کہ جو تم سے پہلے امتیں ہو گزری ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ جب بھی کوئی امت اس میں داخل ہوگی تو وہ لعنت کرے گی دوسری امت کو، یہاں تک کہ جب وہ سب گر چکیں گے اس میں تو ان کے پچھلے ان کے پہلوں سے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں انہی لوگوں نے گمراہ کیا تھا، آپ ان کو دگنا عذاب دیں آگ کا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم سب کے لیے دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے، اور ان کے پہلے پچھلوں کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ہمیں تمہارے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی، اب تم بھی اپنی کمائی کا عذاب چکھو۔ گزشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبر جو پیغام الہی لے کر آتے ہیں، جو لوگ ان کو مانتے ہیں وہ جنت جاتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ جہنم میں جاتے ہیں۔ یہ بہت آسان سی اور واضح سی اور دو ٹوک سی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی ابہام نہیں ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر کی بات مانتا ہے وہ جنتی ہے، اور جو نہیں مانتا وہ جہنمی ہے۔ اور دو ہی جگہیں ہیں، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں آدمی کہے کہ نہ میں جنت میں جاؤں گا نہ جہنم میں جاؤں گا، نہیں، ان دو میں سے کوئی ایک ٹھکانہ انسان کو لینا پڑے گا، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو آج کی آیت میں یہ فرمایا کہ قیامت والے دن یہ منظر ایک بیان کیا ہے، قرآن پاک نے ایک منظر کھینچا ہے قیامت کے دن کا کہ جب یہ سب لوگ کافر جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہیں گے کہ چلو
سارے مل جل کر چلے جاؤ جہنم میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں کا ایندھن بن جاؤ، کبھی بھی ابد الآباد تک تمہیں وہاں سے چھٹکارا نہیں ہے، تم بھی، انسان بھی اور جنات بھی، کیونکہ یہ دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، یعنی ان کے اوپر شریعت کے احکامات لاگو کیے ہیں، کیونکہ انہی دو کے اندر نافرمانی کا اور فرما برداری کا مادہ رکھا ہوا ہے۔ انسان میں اعتدال کامل درجے کا ہے، اس میں بیلنس بہت زیادہ ہے، اگر یہ یعنی دونوں طرف کی استعداد برابر کی ہے، 50-50 ہے دونوں طرف، شر بھی اور خیر بھی۔ اگر یہ شر پہ آئے تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور اگر یہ خیر پہ آئے تو پھر فرشتے بھی اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور فرشتے بھی اس پہ رش کیا کرتے ہیں۔ لیکن جنات میں تھوڑا اعتدال کم ہے، اس لیے جو اللہ نے پیغمبر چنے ہیں اپنے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں سے چنے ہیں، اور انسانوں کے پیغمبر ہی جنات کے پیغمبر بھی ہوئے، تو انسان کو فضیلت حاصل ہے، انسان ہی اشرف المخلوقات ہے، جنات اشرف المخلوقات نہیں ہیں، وہ دوسرے نمبر کی مخلوقات ہیں انسان کے مقابلے میں۔ لیکن بہرحال ذمہ داری تو ان پر بھی ہے کہ وہ بھی اللہ کے احکامات کو مان کر چلیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، نہ کفر کریں، نہ شرک کریں، نہ بدعت کریں، نہ حرام کا ارتکاب کریں، یہ سب ذمہ داریاں ان کے اوپر بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کی جماعتیں آتی تھی، حاضر ہوئی، مسلمان ہوتے تھے، اور پھر اپنی قوم کے پاس جاتے تھے، ان کو بھی دعوت دیتے تھے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ یہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ ان کا بھی پورا اپنا نظام زندگی ہے، جو قرآن پاک میں اور احادیث میں جس کا تذکرہ بھی ہے اور جس کی طرف اشارات بھی ہیں، تو اس لیے دنیا میں اور آخرت میں ان کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جنات ہو یا انسان ہو، دونوں جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اچھا، پھر آگے کیا ہوگا؟ جب یہ وہاں داخل ہو رہے ہوں گے نا، تو دنیا میں وہ ان کے لیڈر اور ان کے بڑے اور مقتدا اور رہنما، جن کے یہ نعرے مارا کرتے تھے اور جن کے یہ پیچھے چلا کرتے تھے، بڑا فخر کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ یکجان تھے، اب وہاں منظر بدل جائے گا۔ لعنت اختہا، جب بھی ایک امت، ایک قوم داخل ہوگی کسی جہنم میں تو دوسروں کو لعنت کرے گی۔ یعنی جہنم کا ایسا وحشتناک یہ منظر اور اثر ہے کہ وہاں ایک تو یہ نا کہ آدمی جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اپنی پڑ جاتی ہے، دوسرا بھول جاتا ہے اس کو، لیکن جہنم کی تکلیف کی یہ شدت ہے کہ اس کے اندر یہ جو ذہنی اذیت ہے یہ بھی شامل ہے، یعنی جسمانی تکلیف تو ہے ہی ہے، یہ ذہنی اذیت بھی اس میں داخل ہے کہ دوسرا اس کو برا لگے گا اور اس برے کو یہ لعن طعن بھی کرے گا، اس کو ملامت بھی کرے گا، اس کو گالم گلوچ بھی کرے گا۔ تو جہنم گویا کہ دونوں قسم کی اذیت پر مشتمل ہے، جسم کی تکلیف تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ ذہنی اور جو داخلی انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ بھی اس کے اندر اعلیٰ پیمانے پر ہوگی، انتہا درجے کی ہوگی، کیونکہ لعنت تک جو انسان پہنچتا ہے تو انتہا درجے کا جب بیزار ہو جاتا ہے اور کسی پر اس کو غصہ آتا ہے بہت آخری درجے میں، تو پھر اس عمل پر انسان آتا ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ جب سب اندر چلے جائیں گے، ابھی ابتدائی وقت ہوگا، قالت اخراہم لاولاہم، تو ان میں سے جو پہلی جماعتیں ہیں، یعنی جو پہلے گمراہ لوگ تھے، جن کی گمراہیاں پڑھ کے، جن کی گمراہیاں سن کے، جن کی تبلیغیں سن کر یہ گمراہ ہوئے تھے، یہ کہیں گے وہ ہمارے بڑے جن کے پیچھے چل کر ہم گمراہ ہوئے، یہ ان کو ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ یہ ہیں جنہوں نے ہمارے الٹی پٹیاں پڑھائی تھی، یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ فآتہم عذابا ضعفا من النار، آج ان کو ڈبل عذاب دے، ایک ان کا اپنا کہ ان کے اپنے کفر کا، اور ایک ان کے ہمیں گمراہ کرنے کا عذاب جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے دے۔ تو فرمایا قال لکل ضعف، یہ گویا کہ اس موقع پر ان کو غصہ آئے گا اس بات پر کہ دنیا میں تم نے ہمیں اتنا اندھیرے میں رکھا، تم خود بھی گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی گمراہ کرتے رہے، تو آج ان پر ان کو غصہ آئے گا۔ قال لکل ضعف، اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے پریشان نہ ہو، کیوں فکر کرتے ہو، تم سب کو دگنا ملے گا، صرف لیڈروں کو نہیں ملے گا، تمہیں بھی ملے گا، کیونکہ دونوں نے کسی کے کہنے پر کسی نے مان لیا اور کسی کی بات کو کوئی تابع ہوا، کوئی متبوع ہوا،
کوئی لیڈر ہوا، کوئی اس کا کارکن ہوا، کوئی گرو ہوا، کوئی چیلا ہوا، سب کے لیے برابر کا کام ہے. لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. لیکن ابھی تمہیں خبر نہیں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید ہمیں جو عذاب مل رہا ہے نا یہ تھوڑا ہے، اور دوسروں کو جو مل رہا ہے وہ زیادہ، وہ بھی تھوڑا ہی ہے، اس سے زیادہ عذاب بڑھایا جائے. فرمایا کہ ابھی تمہیں بھی اتنا ملنا شروع ہو جائے گا کہ تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ دگنا عذاب کیا ہوتا ہے. تمہیں بھی ابھی عذاب کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں جانتے وقت شروع میں عذاب کی شدت ابھی کم ہوگی، جو وہ بھی ہوگی وہ بھی کم نہیں ہوگی، لیکن اس سے جو آگے آنے والے مرحلے ہیں اس کے لحاظ سے بہت کم ہوگی. وقالت اولاہم لاخراہم. اور جو پہلی جماعت جن کے لیڈر اور بڑے، وہ کیا کہیں گے؟ فما کان لکم علینا من فضل. ہم بھی تمہارے جیسے ہی ہیں، ہمیں بھی کسی نے گمراہ کیا، ہم بھی ہو گئے. ہم نے تمہیں کیا، تم ہماری بات میں آ گئے. ہم کسی کی بات میں آئے، تم ہماری بات میں آئے. اور ہم نے تمہارے کوئی پاؤں ہاتھ باندھے تو نہیں تھے، ہم نے تمہیں کوئی زبردستی تو مجبور نہیں کیا تھا کہ کفر اختیار کرو، شرک اختیار کرو، بدعت اختیار کرو، ظلم کرو، ناانصافی کرو، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرو، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کرو. یہ سب باتیں ہم نے تم سے کہی. یہی وہ موقع ہوگا جب شیطان کے ساتھ بھی انسانوں کا سامنا ہو، کیونکہ سب سے بڑا لیڈر تو وہی ہے، گمراہی کا عالم بردار تو وہ ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر. جب جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا تو قرآن پاک اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ شیطان یہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، کہ لوگ اس کو کہیں گے نا کہ تو نے ہمیں پھنسوایا ہے، تو ہمیں مروا رہا ہے. وہ کہے گا دیکھو بات سنو، انصاف کی بات کرو. ان اللہ وعدکم وعد الحق. ایک طرف میں کھڑا تھا، ایک طرف اللہ کا وعدہ تھا. جس وعدے کو لے کر جو لوگ کھڑے تھے وہ 1,24,000 پیغمبر تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک. پھر ان کے آگے نبی آخری نبی ہیں تو ان کی امت جو علماء ہیں، فقہا ہیں، صلحاء ہیں، داعی حضرات ہیں، وہ سب تمہیں بلاتے رہے اور تمہیں وعدے کرتے رہے کہ بابا نماز پڑھ لو، عقیدہ ٹھیک کر لو، جھوٹ چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، بد نظری چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، فسق و فجور کی زندگی چھوڑ کر اللہ کے احکامات کی زندگی میں آ جاؤ، بہت مزے ہو جائیں گے. دنیا کی 4 روزہ زندگی، اس کے بعد آگے مزے ہی مزے، یہاں کچھ مجاہدہ کر لو. یہ بات تمہیں وہ لوگ کہتے رہے. ان اللہ وعدکم وعد الحق. اللہ نے تم سے بالکل سچا وعدہ کیا تھا. ووعدتکم، اور ایک وعدہ میں نے کیا تھا. اور میرا وعدہ کیا تھا؟ اب میرے ہاتھ میں کیا تھا؟ اللہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے. وہ تو خالق تھا، مالک تھا، جنت جہنم اس کی. جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ جو یہ کام کر کے آئے گا، نیک کرے گا تو جنت میں جائے گا. اور اس کو جو وعدے کی پیغامبر ہیں، تم تک پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ سچے. انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. کسی نبی کے ریکارڈ میں کبھی کوئی جھوٹ ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جھوٹ بولا ہو. تو وہ سچے، اللہ سچے، وعدہ پورا کرنے پر قدرت ان کو، وہ با کردار لوگ. وہ وعدتکم، اور ایک وعدہ میں نے کیا تھا تم سے. اب دماغ تمہارا خراب ہے نا. فاخلفتکم وما کا، لیکن میرا وعدہ جھوٹا، میں خود جھوٹا، میں جھوٹ کا پلندہ، تو میرا وعدہ بھی جھوٹا. اب تم اگر پھنس گئے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تو کوئی اختیار نہیں تھا تمہارے اوپر. کوئی ایک بتا دے مجھے، جتنے بھی تم بدماش میرے پیچھے چلے، کوئی ایک بتائے کہ میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کبھی غلط کام کروایا ہو. ایک آدمی کہ میں تو چنگا بھلا بیٹھا تھا گھر میں، کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، کوئی ایسی زبردست طاقت آئی، مجھے اٹھا کر لے گئی، اٹھا کر جا کر اس نے میرے سے غلط کام کروا دیا. کبھی کوئی انسان نہیں کہتا. ہر انسان اپنے اختیار سے جو کچھ کرتا ہے. قاتل بھی کبھی عدالت میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے زبردستی بندوق چل گئی تھی. وہ یہ تو کہتا ہے میں نے مارا نہیں ہے. یہ نہیں کہتا کہ مارا میں نے ہے لیکن پتہ نہیں بندوق نے مارا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہتا کبھی. یا کسی نے میرے سے گن پوائنٹ پہ مجھے کہا تھا کہ تم یہ گولی چلاؤ، وہ مانتا ہے میں نے مارا ہے. چور مانتا ہے میں نے چوری کی ہے. زانی مانتا ہے میں نے زنا کیا ہے. حرام خور مانتا ہے میں نے حرام کھایا، اپنے اختیار سے کھایا. خود ڈیل کی تھی رشوت کی، پوری ڈیل سیٹ کی تھی کہ اتنا چاہیے اتنا نہیں چاہیے، سب مانتا ہے. تو شیطان نے تو کبھی کسی سے جو ہے زبردستی غلط کام نہیں کروایا. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم. ہاں وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک فن تھا،
وہ تھا کہ میں دعوت دیتا تھا تمہیں بار 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 بار. تم ایک دفعہ میں گناہ کا خیال تمہارے سامنے لاتا تھا، تم اس کو جھٹک دیتے تھے، میں پھر لے آتا تھا. میں ادھر سے آتا تھا، تم منہ موڑتے تھے، میں ادھر سے چلا جاتا تھا. تم دائیں ہوتے میں دائیں سے آ جاتا، تم بائیں ہوتے میں بائیں سے آتا، تم پیچھے ہٹتے میں پیچھے سے آ جاتا، اوپر نیچے دائیں بائیں. میرا بس یہی کام تھا کہ میں تمہارے سامنے گناہ لاتا رہا، ان کو خوبصورت بنا کے تمہیں دکھاتا رہا. فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی. آگے وہ جملہ کہہ رہا ہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم. اب مجھے کچھ نہ کہو، براہ مہربانی مجھے کچھ نہ کہو، اب تمہارا مجھے کچھ کہنا بنتا نہیں ہے. ولوموا انفسکم، جو کچھ کہنا ہے اپنے آپ کے اوپر لعنت کرو کہ تم نے کیسا خسارے کا سودا کیا. اللہ کو چھوڑا، اللہ کے پیغمبروں کو چھوڑا، نیک لوگوں کو چھوڑا اور شیطان کے پیچھے لگ گئے، مجھ شیطان کے پیچھے لگ گئے. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. اس لیے فرمایا کہ یہ جو آپس میں ہوگا ان کا معاملہ، تو چونکہ یہ بھی بیچ میں شیطان ہی ہے، تو یہ چھوٹے بڑوں کو لعن طعن کریں گے، بڑے چھوٹوں کو لعن طعن کریں گے. کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے جو تم ہماری باتوں میں آ گئے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. آج کسی کا کوئی عذاب نہیں اٹھائے گا. تم کہو کہ نہیں ہمارا جو گناہ ہے تمہارے کھاتے پڑ جائے، جو ہماری سزا تم بھگتنا شروع کر دو. نہیں، تم نے اپنے شعور سے فیصلے کیے، بالکل اپنی ول اور وش استعمال کی. کفر اختیار کیا تو اپنی مرضی سے اختیار کیا، تم نے گناہ کیے تو اپنے اختیار سے کیے. اب جو کیا ہے اس کو بھگتو، اب بھگتنے کا وقت ہے. اب کسی کے اوپر اپنے مدعے نہ ڈالو، اپنے گناہ کسی کے سر نہ ڈالو. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، جو کرتے تھے اس کا عذاب چکھو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.